اس میں ہم کون کون سے الفابیٹ انٹروڈیوس کرواتے ہیں؟ I and L. سب سے پہلے ہم بچوں سے بنواتے ہیں کھا اینڈ او، پھر آئی اور دل بنواتے ہیں کھا اور ای او۔ اس کو بنوانے کا یہ ہے کہ جب وہ اینٹی کلاک وائز چل چکا ہے، اب اس کی گرپ اچھی ہو گئی ہے، اب وہ ورٹیکل میں بھی جا سکتا ہے۔ پھر بچہ ورٹیکل میں بنانا شروع کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن بنائیں، ہم ان سے ای اور ایل بھی نہیں بنواتے، ہم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن بنوائیں، پہلے ان کی اسٹریٹ لائن کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ جب وہ بچہ اسٹریٹ لائن بنانا شروع کر دے گا تو پھر وہ آ جائے گا اپنے الفابیٹس میں، کہ پہلے بچے کی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ جب وہ لیٹر لکھنے لگے تو اس کا لیٹر بالکل پرفیکٹ ہو۔ لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اے کے بعد بی، بی کے بعد سی، سی کے بعد ڈی، ڈی کے بعد ای۔ اب اس پہ تو ہم نے کروا لیا اینکل۔ پھر ہاریزونٹل، ہاریزونٹل میں ہم لوگ انٹروڈیوس کرواتے ہیں ای یا اے۔ ہاریزونٹل میں آپ کی لائن جا رہی ہے یوں، کھا بنوا چکے ہیں بچوں سے، اب جب آپ ای بنوائیں گے تو بچہ خود ہی پرفیکٹ بنا کر دے گا، صحیح؟ کیونکہ کھا بنا چکا ہے، وہ اینٹی کلاک وائز وہ پرفیکٹلی سیکھ چکا ہے، اب وہ ورٹیکل میں بھی سیکھ چکا ہے، تو اب وہ ہاریزونٹل کی جب پریکٹس کر رہا ہوگا اور جب وہ ای بنائے گا تو اس کا پرفیکٹ بنے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈائگنل۔ ڈائگنل میں ہم لوگ سکھاتے ہیں بچوں کو زی، ہاریزونٹل بنانا آ گیا بچے کو، اب وہ ڈائگنل بھی بنا لے گا، اب اس کی پریکٹس ہوگی ڈائگنل کی۔ پھر آ رہا ہے کلاک وائز۔ ورٹیکل آ گیا، ورٹیکل اس کو آتا ہے، سیکھ چکا ہے، اب وہ جب یہ بنائے گا کلاک وائز اس کی پینسل پہلے چلے گی، اس کے بعد جب یہ بنائے گا بی۔ آخر میں ہے اوور لیپنگ۔ اوور لیپنگ مینس اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ اب آپ لوگ ذرا یہ پینسل چلائیے اپنی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، پھر آپ لوگوں کو خود احساس ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمیشہ لائنز ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، جب یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے نا تو بیچ میں آپ کی پینسل ہل جاتی ہے، اور ہم بچوں سے سب سے پہلے بنواتے ہیں یہی کام، اے بنوا رہے ہیں، بی بنوا رہے ہیں، ڈی بنوا رہے ہیں، کیونکہ اوور لیپنگ ہم پہلے بچوں کو سکھا دیتے ہیں کہ بھئی اوور لیپنگ آپ کو پہلے آ جائے، اور مشکل کام آپ پہلے کریے، آسان کام بعد میں کریے۔ اب اس میں آتا ہے اے بی ڈی جی، یہ سارے لیٹرز آ رہے ہمارے۔ اب اس کو یہ کہ ہم جب یہ چیزیں بچوں کو سکھا دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی ہی پریکٹس کرواتے ہیں۔ بچوں سے صرف لائنز ڈرا کروائی جاتی ہیں، بچوں کو پہلے الفابیٹس نہیں سکھائے جاتے ہیں، پہلے صرف ان کی لائنز کی پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ نے جتنی بھی اچھی بکس دیکھی ہوں گی مونٹیسری کے لیے جو بنی ہیں، اس میں سب سے پہلے لائنز کی پریکٹس ہے۔
بچوں کو پینسل پکڑنا اور چلانا سکھایا گیا ہے. پہلے الفابیٹس بالکل بھی نہیں بتائے گئے کہ یہ ہم کس الفابیٹ کے لیے پریکٹس کروا رہے ہیں. جب بچے کی پریکٹس ہو جاتی ہے پھر بچوں کو لے کر آتے ہیں ہم لوگ الفابیٹس پہ کہ اب جب اس کے اوپر یہ بچہ لکھے گا تو بالکل پرفیکٹ لکھے گا, اس کی پینسل ہلے گی نہیں, اس کی لائنز خراب نہیں ہوں گی. اب ہم ان کو کرتے ہیں 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ. امپورٹینس آف ہینڈ رائٹنگ تو آپ لوگوں کا ہو گیا, جیومیٹری آف لیٹر بھی ہو گیا. اب جیومیٹری آف لیٹرز کو ہم 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے ایزی, ڈیفیکلٹ, مور ڈیفیکلٹ. ایزی ہے ہمارا گراس لیٹر. سب سے پہلے ہم بچوں سے بنواتے ہیں گراس لیٹرز کیونکہ یہ سب سے ایزی ہے. گراس لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو ٹو مڈل لائنز میں ہوتے ہیں. گراس لیٹر وہ ہیں جو مڈل لائنز میں ہوتے ہیں. یہ کھا, او, ای, اے, اور گراس لیٹرز ہیں 14. ٹھیک ہے, گراس لیٹر 14 ہے اور یہ سب سے آسان ہوتے ہیں. ان کے اوپر بچہ جلدی جلدی لکھ سکتا ہے آرام سے, کیونکہ ایک تو یہ کہ پہلے ہم اینٹی کلاک وائز کرواتے ہیں, پھر پہلے سے ان کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے لائنز وغیرہ کے تھرو. تو جب یہ بچہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آرام سے لکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی. اب آتے ہیں ڈیفیکلٹ. ڈیفیکلٹ ہے ہمارے اسکائی لیٹرز. اور اسکائی لیٹرز ہمارے ہوتے ہیں 3 لائنز میں, ٹاپ 3 لائنز میں. یہ ب, ڈ, ٹھ, یہ آئی تھنک 7 ہاں 7 ہے نا. یہ ہے 7 لیٹرز. اسکائی لیٹرز ہیں ہمارے 7 اور یہ ہمیشہ ٹاپ 3 لائنز میں ہوتے ہیں. پھر آتا ہے مور ڈیفیکلٹ, یعنی کہ جو سب سے مشکل لیٹرز ہیں جن میں سب سے زیادہ اوور لیپنگ ہے, وہ آتے ہیں روٹ لیٹرز. اور یہ ہمارے پاس ہے 5 ہے نا, یہ ہے 5 لیٹرز اور جو سب سے مشکل ہے. تو ہم اس طرح سے اپنے لیٹرز کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم بچے کو کام کروا رہے ہوں تو وہ ایک پرسکون ماحول میں ایک اچھی لکھائی سیکھ سکے, ایک پرفیکٹ ہینڈ رائٹنگ سیکھ سکے. میں نے سنا تھا جب میں یہ کورس کر رہی تھی تو کسی نے سوال کیا تھا ہمارے ٹیچر سے کہ جب ہم پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم زیرو آپ دیکھیے گا زیرو کس طرح سے بنتا ہے. اور او بنتا ہے یوں. زیرو اور او میں کتنا فرق ہے. تو اس نے سوال یہ کیا کہ جب ہم کوئی پیپر دینے کے لیے جائیں گے اس ٹائم ہمیں جلدی جلدی لکھنا ہوگا, کہ اگر ہمیں ڈکٹیٹ کروا رہا ہے تو ہم جلدی جلدی کام کریں گے. کون اس طرح سے زیرو بنائے گا؟ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا زیرو یوں ہی پرفیکٹ ہونا چاہیے.